الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ناول عشق ایک تمنا قسط نمبر 10 اور 11۔ رائٹر مومنہ شاہ۔ ولیمہ ختم ہوا۔ میر عالم اور شعلہ اپنے کمرے میں آئے تھے۔ شعلہ نے گھستے ہی تمام تام جام سے اپنی جام چھڑوائی، چینج کر کے ہلکی سی سیاہ کرتی اور کھلا سیاہ رنگ کا ہی پلازو پہنے وہ بیڈ پر آ کے بیٹھی تھی۔ میر عالم نے اسے ایک نظر تکا تھا، جس نے اپنے تمام بالوں کا جوڑا بنا رکھا تھا اور موبائل پہ لگی شاید کسی کے میسج پڑھ رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد اس کے موبائل پر کال آنے لگی تھی۔ اس نے کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگایا تھا۔ ہاں بھونک، اس نے بزاریہ سے کہا۔ عالم نے اسے گھورا تھا۔ شعلہ جی، غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ ابھی صرف اگلی پارٹی سے ہم نے بات کی ہے، ابھی مال آگے بیچا تھوڑی ہے۔ بھائی نے منہ میں پان دبائے فن سے لہجے میں کہا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میں نے تیرے کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگلا مال میرا ہی ہے، پر تو سالی 2 نمبر عورت، ایک زبان تو تیری ہی نہیں۔ اب دیکھ شعلہ کا تو ہر کام کرنے کا اپنا ایک فارمیٹ ہے، اگر یہ مال میرے کو نہیں ملا نا تو دیکھ لیو، پھر مجھ سے گلہ نہ کریو۔ شعلہ نے تڑ تڑ کرتے ٹپوی لہجہ اپنا کر کہا۔ میر عالم اس کے بات کرنے کے انداز پہ غش کھا کر گرنے کے قریب تھا۔ ارے خفا نہ ہو، یہ مال تیرا ہی ہے، بس کل تو رقم لے کر آ جا۔ بھائی نے لہجے کو شکر بنا کر کہا، کل میں تھوڑا بیزی ہوں، پرسوں آؤں گی۔ اس نے آنکھیں گھما کر کہا، چل ٹھیک، پھر میں انتظار کر گی تیرا۔ اس نے کال کاٹ کر موبائل کو سائڈ پہ پھینکنے کے انداز میں رکھا تھا۔ یہ بات تم کس طرح سے کر رہی تھی؟ عالم نے اس کے بگڑے تیور دیکھ کر کہا، تمہارا مسئلہ نہیں ہے یہ۔ اس نے تڑک کر کہا، میرا ہی مسئلہ ہے۔ عالم اسے بازو سے تام پر گرجا تھا۔ ڈونٹ سے دیٹ۔ شعلہ نے اسے گھورا تھا، میری کوئی عزت ہے، مقام ہے، اور جب تک تم مجھ سے جڑی میرے نکاح میں میں تمہیں کوئی بھی غلط کام یہ حرکت کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ عالم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر سادہ لہجے میں کہا۔ شعلہ اس کی آنکھوں میں تکتی مسکرائی تھی۔ سیاست دان صاحب، کبھی آگ جلتے دیکھی تو ہوگی، اب یہ نہ کہنا کہ بال سفید ہونے کو آ گئے تمہارا، تم نے آگ نہیں دیکھی، آگ کے شعلوں کو دیکھا ہے۔ کیا کوئی آگ کے شعلوں کو اپنی مٹھی میں قید کر سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آگ کو اپنی مٹھی میں قید کرنے والا اپنے ہاتھوں کو زخمی سے دوچار کر دیتا ہے، پر کبھی آگ کو قید کرنے کی خواہش پہ عمل نہیں کر پاتا۔ آگ یا تو پانی کے چھینٹوں سے بجھ کر ختم ہوتی، یا تو پھر اس کو اپنے دست رس میں قید کرنے کی خواہش رکھنے والے اسی آگ کی نظر ہو جاتے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے کہتی، اسے خود سے دور جھٹک گئی تھی۔ عالم نے سکھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا اور کمفرٹر تقریباً چپٹنے کے انداز میں خود پہ تانا تھا۔ میر عالم کی آنکھ کھلی تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ وہ جھٹ اٹھے تھے اور تیار ہو کر نیچے آئے تھے۔ انہیں حیرت ہو رہی تھی کہ آج انہیں مصطفیٰ اٹھانے نہیں آیا۔ کمرے میں شعلہ بھی نہیں تھی۔ انہوں نے ملازم کو آواز دی۔ ملازم جھٹ ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جی صاحب ہے۔ مصطفیٰ کہاں ہے؟ عالم نے ماتھے پہ بال لا کر پوچھا۔ جی وہ تو شاید ابھی تک اٹھے ہی نہیں۔ ملازم نے سر جھکا کر کہا، جائیں دیکھ کر آئیں، ابھی تک اٹھے کیوں نہیں؟ اس نے حکم صادر کیا۔ ملازم چلا گیا۔ میر عالم نے زینوں کی سمت دیکھا تو شعلہ اتر کر آ رہی تھی، سیاہ پیروں کو چھوٹی ہلکی سی فراق پہنے۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ کہاں تھی تم؟ سنجیدگی سے مستفسر ہوئے۔ اوپر روم میں۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیر کر کہا، بکواس بند کرو، میں ابھی اوپر سے آ رہا ہوں اور تم وہاں نہیں تھی۔ عالم نے اسے بھڑک کر سنایا، فرسٹ آف آل ڈونٹ ٹاک ٹو می لائک دیٹ۔ دوسری بات، میں کہاں تھی یہ تمہارا مسئلہ نہیں، اس نے جل کر کہا تھا۔ عالم شعلہ کو سناتے اس سے پہلے ملازم ہمتا کامتا آیا تھا۔ مصطفیٰ صاحب، تو اپنے کمرے میں نہیں ہے؟ عالم کے چہرے پہ بھی پریشانی چھائی تھی۔ مصطفیٰ وہاں نہیں تو کہاں ہے؟ وہ بڑبڑائے تھے۔ پتہ نہیں سر، ملازم نے دھیرے سے کہا، میں نازنین سے پوچھ کر آیا، کہیں اس کی کوئی بات ہی اس کے دل پہ نہ لگ گئی اور وہ گھر چھوڑ کر نہیں۔ وہ اٹھ کر نازنین کے کمرے کی سمت بھاگے تھے، پر جیسے ہی نازنین کے کمرے کا دروازہ کھولا ان کا خون کھول اٹھا تھا۔ دل ایک پل میں ان دونوں سے بدظن ہو گیا۔ عالم کی دھاڑ سن کر شعلہ اور چند ملازمین نازنین کے کمرے کی سمت بھاگے تھے۔ کمرے کی موجودہ صورتحال دیکھ کر شعلہ نے اپنے منہ کھولے، منہ پہ دونوں ہاتھ دھرے تھے۔ عالم نے غصے سے پاگل ہوتے مصطفیٰ کو کھینچ کر نازنین سے الگ کیا تھا۔ نازنین کی چین ٹوٹ کر مصطفیٰ کے کوٹ میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ نازنین نے خوف سے اپنے بھائی کو دیکھا تھا۔ بے غیرت، مجھے تم سے اس بات کی امید نہیں تھی، عالم نے کہتے ساتھ ہی مصطفیٰ کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ مارا تھا۔ مصطفیٰ لڑکھ رہا ہے، پر اس نے نہ سر اٹھایا نہ نگاہ۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں اسے۔ شعلہ نے عالم کو بازو سے تھام کر مصطفیٰ کو بچانا چاہا، کیونکہ میر عالم نے اسے گلے سے جکڑ لیا تھا۔ عالم نے ایک خونگار نگاہ شعلہ پہ ڈالی اور اپنا ہاتھ اتنی زور سے جھٹکا کہ شعلہ کا سر سیدھا دیوار سے جا کر لگا تھا۔ نازنین جو کھڑی مصطفیٰ کو میر عالم سے پڑھتا دیکھ رہی تھی، اس کے دل نے یہ خواہش کی تھی کہ آج ہی بھائی اسے گھر سے بھی نکال دے۔ نازنین نے روتے ہوئے
میر عالم سے جھوٹ کا بھائی میں نے اسے بہت روکا پر شاید اس میں تو شیطان گھس گیا تھا۔ مصطفیٰ نے نگاہ اس کی جانب اٹھا کر اسے افسوس سے تکا تھا۔ عالم مزید غصہ سے پاگل ہوا تھا۔ شعلہ اپنے سر تھمے مسلسل مصطفیٰ کو میر عالم کی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عالم پلیز سٹاپ اٹ۔ وہ عالم اور مصطفیٰ کے بیچ آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ عالم نے جن نظروں سے اسے تکا تھا، اس نے اپنا حلق خشک ہوتا محسوس ہوا تھا، پر پھر بھی کھڑی رہی۔ مجھے امید نہیں تھی مصطفیٰ، میں تمہاری شکل میں نہیں دیکھنا چاہتا اس وقت، پر اب تم وہی کرو گے جو میں کہوں گا، اور میرا فیصلہ یہ ہے کہ کچھ دیر میں مولوی صاحب آئیں گے اور تمہارا نکاح ہوگا نازنین سے۔ میر عالم نے گرجتی آواز میں کہا۔ نازنین کا رنگ یکدم فاق ہوا تھا۔ نہیں بھائی، آپ اس سے میرا نکاح نہیں کر سکتے، یہ ایک ملازم ہے، ہمارا نہیں، پلیز بھابھی آپ سمجھائیں۔ وہ یکدم تڑپ اٹھی تھی۔ جو کچھ یہ تمہارے ساتھ کر چکا ہے کون کرے گا تم سے نکاح؟ کوئی نہیں کرے گا، میر عالم نے چلا کر کہا تھا۔ نازنین ایک پل کو رکی تھی۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہ تھا کہ اس کا دامن گندا کرتے کرتے وہ اپنا دامن بھی خراب کر گئی تھی، پر بھائی وہ سسکی بالکل خاموش، اب وہی ہوگا جو میں چاہتا ہوں۔ عالم نے سنجیدگی سے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ شعلہ ان دونوں کو ایک نظر دیکھتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ تمام ملازم بھی ادھر ادھر بکھر گئے تھے۔ میں تمہاری جان لے لوں گی، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، وہ اس پہ چلائی تھی۔ بکواس بند کرو، یہ تم بھی بہت اچھے سے جانتی ہو کہ اس سب کا ذمہ دار کون ہے۔ وہ اسے خون آشام نظر سے گھورتا نکل گیا تھا اور وہ بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھتی جب غصہ کی شدت سے چلا کر رہ گئی تھی۔ نازنین اور مصطفیٰ کا نکاح ابھی 5 منٹ پہلے ہوا تھا۔ نکاح ہوتی مصطفیٰ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا اور نازنین اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ میر عالم خان کی نظر جب شعلہ پہ پڑی تو اس کے ماتھے پہ چوٹ کا نشان دیکھ کر وہ کچھ شرمندہ ہوا۔ سوری، عالم نے اس کے ماتھے پہ لگے زخم کو ہلکا سا چھوا تھا۔ اتنا غصہ اچھا نہیں ہوتا، آپ نے آج جو مصطفیٰ کے ساتھ کیا وہ بہت غلط تھا۔ شعلہ نے سنجیدگی سے اس کا ہاتھ اپنے ماتھے پہ سے ہٹایا تھا۔ میں جانتا ہوں، پر مصطفیٰ نے کیا کیا؟ وہ سرد لہجہ میں گویا۔ ضروری نہیں کہ وہ غلط ہو، وہ وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے ان دونوں کو اس طرح سے ساتھ ہونے کی۔ شعلہ نے رساں سے کہا، سیریسلی ہم دونوں ہسبینڈ وائف ہیں، پچھلے 3 دن سے ساتھ ہیں، ایک بار بھی ہم ایک بستر پہ سوتے ہوئے بھی کبھی ایسی حالت میں نہیں آئے کیونکہ ہم ایک دوسرے کے قریب خود نہیں آئے۔ عالم نے چڑھ کر کہا تھا، مجھے نہیں لگتا آپ کوئی بھی بات سمجھنے کی پوزیشن میں ہیں۔ اس کے پاس سے اٹھی تھی۔ عالم نے اس کی کلائی کو تھما، وہ بھنا کر مڑی تھی۔ تم صبح کہاں گئی تھی؟ صبری نے مڑ کر اسے کئی لمحہ تکا، پھر سنجیدگی سے گویا روزی روٹی کمانے گئی تھی۔ کس کا قتل کر کے آ رہی ہو؟ عالم نے اسے کھینچ کر اپنے مقابل بالکل قریب کر کے بٹھایا تھا۔ اپنا دھندا صرف قتل کرنے کا نہیں ہے۔ وہ اس کی گرفت سے اپنا بازو آزاد کروا کر گویا ہے۔ اچھا، عالم نے کہتے ساتھ ہی اس کی کمر پہ اپنا ہاتھ دھرا تھا۔ عالم نے دھیرے دھیرے اپنا ہاتھ اس کی کمر پہ سرکایا تھا۔ شعلہ نے سرخ ہوتی رنگت سمیت اس سے دور ہونا چاہا، پر کرنٹ تو اسے تب لگا جب عالم کا ہاتھ قمیض کے اندر جانے لگا۔ اس نے بے جان ہوتے ہاتھوں سمیت اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ عالم نے دھیرے سے اپنا ہاتھ مزید نیچے سرکایا اور اس کی پینٹ میں پھنسی پنسل کو کھینچ کر نکالا تھا۔ جیسے ہی وہ پسٹل نکال کر پیچھے ہوا، شعلہ نے تیز سے ترکتے دل پہ بے ساختہ اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ پھر یہ کیا ہے؟ عالم نے پسٹل اس کی نگاہوں کے سامنے لہرائے۔ پسٹل؟ اس کی پلکوں کی باڑ اب بھی اٹھنے سے انکاری تھی۔ مجھے بھی پتہ ہے، پر تم نے کہا ابھی کہ تم کسی کا قتل کرنے نہیں گی۔ پھر یہ کیا ہے؟ اس کا سر تھوڑی سی تھام کر اپنی جانب کر کے گویا ہوا، وہ صرف قتل کرنے کے لیے تھوڑی استعمال ہوتی ہے، یہ پسٹل اکثر لوگوں کو ڈرانے میں بھی کام آتی ہے۔ شعلہ نے اپنے دل کی غیر ہوتی حالت کو سنبھال کر کہا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ پہلی بات، جہاں بھی جاؤ گے مجھے بتا کر جاؤ گے، اور دوسری بات، الٹے سیدھے لوگوں سے ملنا بند کر دو۔ عالم نے سنجیدگی سے کہا، میرے کام میں الٹے بندے ہی کام آتے ہیں۔ وہ بھنا کر کہتی اٹھی تھی اور جاتے جاتے اپنے پسٹل اس کے ہاتھ سے چپٹنا نہیں بھولی تھی۔ بھابھی، وہ میرا سونے کا سیٹ جو امی نے بنایا تھا آج جا کر بیچ دیں پھر سے، تاکہ بھائی کے ٹیسٹ تو ہوں، پتہ تو چلے کہ ہوا کیا ہے بھیا کو۔ وہ اپنا برس کندھے پہ ڈالتی گویا ہے، پر صابری، وہ اماں نے تمہاری شادی کے لیے بنایا تھا۔ بھابھی نے نم لہجہ میں کہا، اگر میرے نصیب میں ہوگا یہ سب تو اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ دیں گے انشاءاللہ۔ وہ بھابھی کے گال پہ ہاتھ دھر کر محبت سے گویا ہے، اچھا چلتی ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ وہ چپل پہن کر نکل گئی تھی۔ جب آفس پہنچی تو حیدر بیٹھا ہوا تھا۔ آج پھر اس کے دیر سے آنے پہ اسے گھورا تھا۔ آپ کو اندازہ کہ وقت کیا ہے؟ حیدر نے دونوں ہاتھوں کے پنجوں کو آپس میں پیوست کر کے کہا، سوری سر۔ آپ کا کب تک بات بات پہ سوری کرنے کا ارادہ ہے مس ساوری؟ حیدر نے اپنے سامنے کھلی فائل کو بند کر کے کہا۔ ساوری بنا جواب دیے خاموشی سے اپنے لب کچلے تھے۔ آج تو میں آپ کو لیٹ آنے پہ معاف کر رہا ہوں، پر آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا۔ حیدر نے سنجیدگی سے کہا، اوکے سر۔ ساوری کی دھیمی سی آواز دفتر میں گونجی تھی۔
آپ پلیز آپ جا کر مجھے کافی بنا دیں تاکہ میں اپنے کام پہ فوکس کر سکوں۔ حیدر نے گہری سانس لے کر کہا۔ اس نے اسبات میں سر ہلاتے اپنا پرس اپنے ڈیسک پہ رکھا تھا اور دفتر سے ملکہ کچن میں گھس گئی تھی۔ مصطفیٰ نے کہا کہ فوراً بعد گاڑی لے کر گھر سے نکل آیا تھا۔ نہ جانے کتنا وقت بیت گیا تھا اور وہ ساحل سمندر پہ تھا۔ دور پتھر پہ بیٹھے وہ سمندر کی تو گیانے تاک رہا تھا۔ لہریں کبھی تیز آتی تو کبھی آہستہ۔ موبائل جیب سے نکالا کر وقت دیکھا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ وہ گہری سانس لیتا گھر کو واپس آیا تھا۔ جب وہ گھر پہنچا تو رات کے 12:30 ہو رہے تھے۔ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے اس کے قدم نازنین کے کمرے کی سمت تھی۔ وہ جیسے نازنین کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ نازنین اپنے کمرے کی کھڑکی پاس کھڑی موبائل کان سے لگایا شاید کسی سے بات کر رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پہ وہ مڑی تھی۔ اپنے کمرے میں مصطفیٰ کو دیکھ اس نے کال کاٹی تھی اور اس کو تحقیر بھری نظروں سے گورتی گھرا کر گویا ہوئی۔ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ اب یہ صرف تمہارا کمرہ تو نہیں رہا، میرا بھی ہے۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا تھا۔ نازنین کی رنگت غصہ کی زیادتی کی وجہ سے سرخ ہوئی تھی۔ اوقات میں رہ کر بات کرو، وہ اسے انگلی اٹھا کر وارن کر رہی تھی۔ مصطفیٰ نے بغور اس کی انگلی کو تکا۔ اوقات، میری اوقات ہر وقت یاد دلاتی رہتی ہے مجھے، پر آج میں نے سوچا ہے کہ تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا دے۔ وہ اس کے برہنہ بازوں پہ دھیرے سے اپنے ہاتھ پھیر کر گویا ہوا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری مجھے ہاتھ لگانے کی؟ گھٹیا آدمی اسے دھکا دیتے چلائے تھے۔ کیوں؟ تم نہیں تو صبح کہا تھا کہ تمہارے ساتھ میں کل رات بہت کچھ کر چکا ہوں۔ پھر ہمت کی بات کہاں سے آ گئی؟ اس نے اس کے سرپ کو سر سے لے کر پیر تک دیکھا تھا۔ نازنین کا رنگ شاید زندگی میں پہلی بار زد پڑا تھا۔ دیکھو اپنے روم میں جاؤ، تو اس وقت مجھے اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہے۔ وہ اسے دور ہوتی تھوک نکل کر گویا ہوئی تھی۔ نا، آج ہی تو میں اپنے حواس میں واپس لوٹا ہوں۔ وہ اس کے پیچھے جانے پہ مزید اس کے قریب ہوا تھا۔ میں ابھی شور مچا دوں گی، اس نے دھمکی دی تھی۔ مچاؤ، شوق سے مچاؤ مچاؤ۔ وہ اسے بازو سے تھام کر بیڈ پہ دھکا دے کر گرا گیا تھا۔ نازنین نے سہمی ہوئی نظروں سے اسے تکا۔ پلیز سوری، میں جانتی ہوں جو صبح میں نے کہا وہ بہت غلط تھا، سوری۔ نازنین نے خوف سے زرد پڑتے چہرے سمیت اس سے معافی مانگی۔ مصطفیٰ اس کے گڑ گڑانے پہ زخمی سا مسکرایا تھا۔ اپنی شرٹ کے بٹن ایک ایک کرتا وہ کھول کر شرٹ کو اتار کر دور چٹک گیا تھا۔ نازنین نے خوف سے خود کو پیچھے گھسیٹا تھا۔ مصطفیٰ اس کے اوپر آیا تھا۔ نازنین نے مزید پیچھے سرکی، پر مصطفیٰ نے اس کے برہنہ بازوں پہ اپنی انگلیاں سرکائی تھیں۔ پلیز جانے دو مجھے، پلیز معاف کر دو، وہ گڑ گڑائی تھی۔ افسوس، اب کچھ نہیں ہو سکتا، وہ کہتے ساتھ ہی اس کی گردن پہ اپنے دانت پوری شدت سے گارج گیا تھا۔ نازنین سسکی تھی۔ اس کا لمحہ اس قدر جارحانہ تھا کہ نازنین کی آنکھوں سے چند آنسو تکلیف کی شدت سے بہے تھے۔ بہت شوق ہے نا لوگوں کو ان کی اوقات یاد دلانے کا، آج میں تمہیں تمہاری اوقات دکھاؤں گا۔ نازنین کی گردن پہ سے اٹھتا وہ اس کے کانوں کے قریب آ کر اس کی سماعتوں میں نفرت سے گھررایا تھا۔ نازنین نے اس کی گرفت سے خود کو آزاد کرنا چاہا پر ناکام رہی۔ مصطفیٰ نے دھیرے سے اس کے لبوں پہ ہاتھ پھیرا تھا اور پھر اس کے جبڑوں سے اسے وحشیوں کی طرح مانند جکڑتا۔ اس کے لبوں پہ اپنے دانت اس شدت سے گاڑے لگا تھا کہ نہ وہ چیخ پا رہی تھی اور نہ ہی رو پا رہی تھی۔ نازنین نے تکلیف کی شدت سے بلا کر اسے خود سے دور جھٹکنا چاہا پر ناکام رہی۔ جب وہ اس کے نازک لبوں پہ ستم ڈا کر ہٹا تو اس کے ہونٹوں سے خون رسنے لگا۔ کل صبح تم کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ تم پہ کل رات کوئی شیطان حاوی ہوا تھا، بلکہ سب دیکھ کر ہی سمجھ جائیں گے۔ نازنین شدت سے سسک رہی تھی۔ اس کی گردن اور ہونٹ بہت دکھ رہے تھے۔ اس نے بہت کوشش کی اس کی گرفت سے نکلنے کی پر ناکام رہی۔ مصطفیٰ اس کے بازو پہ جھکا تھا، وہاں بھی اس نے وحشی درندے کی مانند اسے نوچا تھا اور پھر وہ رکا نہیں۔ اس کے جسم پہ اس نے کئی جگہ نہ چھوڑی، کوئی جگہ نہ چھوڑی جہاں زخم نہ ہو۔ وہ سہم گئی تھی، درد سے نڈال ہونے لگی تھی۔ جب وہ اس کی سکریٹ سکھاتا اسے مکمل طور پر اپنی جارحانہ گرفت میں لے چکا تھا۔ نازنین سسک کر بھی تھک گئی تھی، پر وہ اس کو زخم دیتے دیتے نہیں تھکا تھا، یا پھر وہ شاید ایک ہی رات میں اس سے عمر بھر کا حساب لے رہا تھا۔ نازنین نڈال سی پڑی چھت کو گھو رہی تھی اور وہ اس کا جسم روح نوچ کر پرسکون پڑا سو رہا تھا۔ سورج کی روشنی کمرے کی کھلی کھڑکی سے چھین کر مصطفیٰ کے چہرے پہ آئی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا کروٹ بدل گیا تھا۔ جب اسے یاد آیا کہ آج پھر وہ لیٹ ہو جائے گا اور پھر عالم اس کی دوبارہ کلاس لے گا نہ اٹھانے پہ، مصطفیٰ اٹھ کر بیٹھا، اپنی شرٹ اٹھا کر پہنی، نظر برابر پڑے وجود پہ گئی تو آنکھوں میں نفرت کا جہاں بس آیا تھا۔ مصطفیٰ نے اس کا بازو جاریہ سے ہلایا تھا۔ نازنین نے کرہ کر اپنے بازو اس کی گرفت سے آزاد کیا۔ زیادہ نازک پری بننے کی ضرورت نہیں، اٹھو، مجھے دن چڑھے تک سونے والی عورتیں سخت زہر لگتی ہیں، مصطفیٰ نے سرد بگڑے لہجے میں کہا۔
تمہاری غلام نہیں ہوں میں، وہ کمزور سی آواز میں چلائے تھی۔ کیا مجھے رات والا ٹریلر دوبارہ دکھانے کی ضرورت ہے؟ اس نے اس کے وجود کو معنی کے سے تاکر کا زیادہ اڑو مت، اگر میری ایسی حالت بھائی نے دیکھ لی نا تو گھر سے باہر پھینک نکالیں گے تمہیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رونے لگے تھے۔ تو جاؤ دکھاؤ اپنی یہ حالت اپنے بھائی کو، مجھے کوئی فرق پڑتا ہی نہیں اب۔ مصطفیٰ نے اسے خون خار نظروں سے گھورا، اس کے کمرے کا دروازہ زور سے مارتا نکل گیا۔ جب مصطفیٰ نایا دھویا فریش سا نیچے آیا تو میر عالم بھی ڈائننگ ٹیبل پر تیار بیٹھا تھا۔ شعلہ بھی بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ مصطفیٰ نے بغیر عالم کو سلام کیے چیئر کھسکائی اور خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ ابھی بریڈ پہ بٹر لگا رہا تھا جب نازنین نیچے آئی۔ گلابی رنگ کی فل سلیو والی کرتی اور اس کے سفید پاجامہ پہنے وہ ڈائننگ ایریا میں آئی تھی۔ میر عالم کی نظر نازنین کے چہرے پہ پڑی تو وہ حیران ہوئے۔ اس کے چہرے کے نقوش سوجے ہوئے تھے، ہونٹ زخمی، گردن پہ زخم۔ میر عالم نے مصطفیٰ کو دیکھا تھا۔ مصطفیٰ خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ شعلہ کی نظر جیسے ہی نازنین پہ پڑی اس کے ہاتھوں سے بے سختہ چھری کانٹا چھوٹا تھا۔ یہ کیا ہوا تمہیں نازنین؟ شعلہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں بھابھی، وہ سنجیدگی سے کہتی ٹیبل پہ آ کر بیٹھی تھی۔ شعلہ نے نگاہیں گھما کر مصطفیٰ کو گھورا تھا جو ہر چیز سے انجان ناشتہ کرنے میں خود کو مشغول کیے بیٹھا تھا۔ شعلہ تاؤ کے عالم میں اٹھ کر مصطفیٰ کے سر پہ آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ ناچار مصطفیٰ نے سر اٹھا کر شعلہ کو تکا تھا، پر جیسے ہی مصطفیٰ نے سر اٹھایا ایک زناٹے دار تھپڑ شعلہ نے اس کے گال پہ جاڑ دیا۔ شرم نہیں آئی؟ امید نہیں تھی مجھے کہ تم ایسے انسان کے چولہے ہوئے وحشی درندے نکلو گے۔ مصطفیٰ نے مٹھیاں بھینچی تھی اور بنا کچھ کہے واپس ناشتہ کرنے لگا تھا۔ مصطفیٰ آج توڑ دیا تم نے مجھے۔ میر عالم کی بکھری ہوئی آواز مصطفیٰ کے کانوں سے ٹکرائی تو مصطفیٰ طنزیہ ہنسا۔ مصطفیٰ تو کالے ٹوٹ چکا ہے، اب چاہے کوئی بھی ٹوٹے مصطفیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مصطفیٰ نے کہتے ساتھ ہی نظریں نازنین کی طرف اٹھائی تھی۔ آئندہ سے بغیر دوپٹے کے کمرے سے نکلتا نہ دیکھو، وہ سرد لہجے میں کہتا اٹھ کر باہر گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ نازنین مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ شعلہ نے افسوس سے میر عالم کو اس کے انتہائی غلط فیصلے پہ کہا تھا۔ عالم اپنا ماتھا مسل کر رہ گئے تھے اور اٹھ کر وہ بھی اس کے پیچھے گئے تھے۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔